بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈین آکوپائڈ لداخ، سیاچن، پاکستانی ریجن گلگت بلتستان اور چائنیز صوبے سنکیانگ کے ساتھ واقع یہ چائنیز ریجن شنگسکام ویلی یا ٹرانس کراکرم ٹریک ہے۔ اس ریجن کا تقریباً رقبہ 8000 مربع کلومیٹر ہے۔ ویسے تو شنگسکام ویلی چائنیز صوبے سنکیانگ کے ایک علاقے کے طور پر ایڈمنسٹریٹ کی جاتی ہے، لیکن بھارت اسے متنازع ریجن قرار دیتا ہے اور اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ وہ اکسائی چین، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر بھی کرتا ہے۔ ناظرین، برطانیہ سے آزادی کے بعد شنگسکام ریجن کے کچھ علاقے کے بارے میں پاکستان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ علاقہ پاکستانی ٹیریٹری ہونا چاہیے تھا۔ شمال میں کیونکہ پاکستان کا چین کے ساتھ کوئی بارڈر طے نہیں ہوا تھا، لہٰذا چین بھی گلگت بلتستان کے کچھ ایریاز پر اپنا دعویٰ رکھتا تھا، جن میں شمشال پاس تک کے علاقے اور خنجراب وغیرہ شامل تھے۔ لیکن چین اور پاکستان نے اس ریجن میں اپنا بارڈر طے کر لیا تھا، جس پر دونوں ممالک اپنے اپنے دعوے والے کچھ علاقوں سے دستبردار ہوئے تھے۔ بھارت چونکہ پوری ریاست کشمیر پر اپنیت کا دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا وہ چین اور پاکستان کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو نہیں مانتا اور اسے ان ویلڈ قرار دیتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو چین اور پاکستان کے درمیان اسی معاہدے کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا پاکستان نے 5000 مربع کلومیٹر کا یہ علاقہ شنگسکام ویلی کھو دیا یا نہیں۔ ویڈیو پوری دیکھنے پر آپ یقیناً جان سکیں گے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر ایشو حل ہونے کی صورت میں اس معاملے کا مستقبل کیا ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چین، افغانستان، پاکستان اور بھارت، ان کے درمیان پھیلی ریاست کشمیر پر اس وقت افغانستان کے علاوہ باقی 3 ممالک اپنا اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ جموں کشمیر کے تقریباً 48% رقبے پر بھارت کا کنٹرول ہے۔ بھارتی قبضے والے علاقوں میں جموں و کشمیر کا لداخ اور سیاچن کا خطہ شامل ہے۔ پاکستان اس ریاست کا 38% حصہ کنٹرول کرتا ہے، جس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر شامل ہیں۔ چین ریاست کشمیر کا تقریباً 18 سے 20% رقبہ کنٹرول رکھتا ہے، جس میں اکسائی چین اور شنگسکام ویلی کا علاقہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، ہمارا موضوع چونکہ شنگسکام ویلی کا خطہ ہے، لیکن ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ریاست کے تاریخی طور پر اوورآل بارڈر کیا تھے، تاکہ ہمیں شنگسکام کے اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھنے میں آسانی رہے۔ دوستو، آزادی کے بعد شمال میں ریاست کشمیر کی ملکیت متنازع ہونے کی وجہ سے پاکستان، چین اور بھارت کے درمیان شمال میں کوئی واضح سرحد یا باؤنڈری نہیں تھی۔ اس کی ایک ظاہری وجہ یہ بھی تھی کہ برٹش انڈیا، ریاست کشمیر اور چین کے درمیان تاریخی طور پر بھی کوئی ایسا بارڈر طے نہیں تھا جسے چین اور برطانیہ دونوں تسلیم کرتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نقشوں میں ریاست کے رقبے کو موجودہ رقبے سے بھی زیادہ دکھایا جاتا ہے، جس میں شنگسکام سے شمال میں سنکیانگ کا ایک بڑا حصہ بھی شامل کیا جاتا ہے، جو اس وقت چین کا علاقہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف دنیا کے بعض نقشوں میں چین کے ساتھ ریاست کے بارڈر کو فرنٹیئر انڈیفائنڈ کے نام سے بھی لکھا جاتا ہے۔ پاکستان بھی کوئی واضح باؤنڈری نہ ہونے کی وجہ سے اس آزادی کے بعد کافی عرصے تک اس خطے کو فرنٹیئر انڈیفائنڈ ہی کہتا رہا، یعنی یہاں کوئی سرحد طے شدہ نہیں تھی۔ ایسا ہمیں پاکستان کے آفیشیل پولیٹیکل میپس پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں اس ایریا کو اوپن ہی رکھا گیا ہے اور کوئی بارڈر شو نہیں کیا گیا۔ لیکن دوستو، پاکستان کے برعکس بھارت نے آزادی کے بعد ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے واضح طور پر پوری ریاست پر چین کے ساتھ بارڈر کو اپنے طور پر ڈرا کر کے اپنا پولیٹیکل میپ جاری کر دیا۔ بھارتی کلیم بھی کسی تسلیم شدہ باؤنڈری کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اکسائی چین ریجن میں وہ جانسن لائن کی بنیاد پر کلیم کرتا ہے، جو کراکرم پاس تک جاتی ہے۔ جانسن لائن چونکہ صرف اکسائی چین کی ریجن پر باؤنڈری کی لائن ڈرا کرتی ہے، لہٰذا اس سے آگے ریاست کے شمالی حصہ یعنی گلگت بلتستان میں بھارت کا کلیم ایک ٹریڈیشنل یعنی روایتی لائن کی بنیاد پر ہے، جس کے مطابق شنگسکام ویلی بھی ریاست کشمیر کا ہی حصہ ہے۔ تو بھارت نے ظاہر ہے اس پورے علاقے کو بھی کلیم کر لیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جانسن لائن بھی کوئی تسلیم شدہ بارڈر نہیں تھا، بلکہ اسے ایک برٹش سروے آفیسر W.A. جانسن نے 1865 میں ڈرا کیا تھا۔ چین اس لائن کی بنیاد پر اکسائی چین میں بھارتی کلیم کو تسلیم نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ لائن چین کو کبھی بارڈر کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ ناظرین، چین کا موقف ہے کہ اکسائی چین اس کا ایریا ہے
اور ریاست جموں و کشمیر کی حدود یہاں تک نہیں جاتی، لیکن بھارت نے اپنا نقشہ اپنی مرضی سے جاری کیا اور یہی معاملہ آگے چل کر سرحدی تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ پاکستان اور چین نے البتہ حقیقت کو تسلیم کیا کہ یہ بارڈر طے شدہ نہیں تھے۔ اسی وجہ سے دونوں ممالک نے مذاکرات کے ذریعے باقاعدہ سرحدی معاہدے کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1962 میں جب بھارت اور چین کے درمیان جنگ ہوئی اور بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو چین اور پاکستان مزید قریب آ گئے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ باہمی تعاون بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے سرحدی تنازعات کو بھی حل کر لیں۔ اسی سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے اور بالآخر 1963 میں ایک معاہدہ طے پایا۔ ناظرین، اس معاہدے کے تحت پاکستان نے شخصگام ویلی کا علاقہ چین کے حوالے کیا، جبکہ چین نے شمشال اور خنجراب کے کچھ علاقے پاکستان کو دیے۔ یوں دونوں ملکوں کے درمیان ایک واضح اور متفقہ بارڈر طے پا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ بھارت اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا اور اسے غیر قانونی قرار دیتا ہے، کیونکہ وہ پوری ریاست کشمیر پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے واقعی شخصگام ویلی کو کھویا؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی ایسا علاقہ نہیں کھویا جو عملی طور پر اس کے کنٹرول میں ہو۔ یہ خطہ اس وقت بھی غیر متعین تھا اور پاکستان کا انتظامی کنٹرول یہاں موجود نہیں تھا۔ معاہدے کے ذریعے پاکستان نے صرف ایک متنازع خطہ چین کے حوالے کیا، جس پر اس کا عملی قبضہ نہیں تھا۔ اس کے بدلے میں پاکستان کو اپنے حق میں علاقے ملے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چین جیسا بڑا ہمسایہ پاکستان کا مضبوط اتحادی بن گیا۔ اگر مستقبل میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو معاہدے کے مطابق دونوں ممالک اپنی پوزیشن کا دوبارہ جائزہ لیں گے، لیکن اس وقت تک یہ طے ہے کہ شخصگام ویلی چین کے پاس رہے گی اور پاکستان اور چین کی جو حدود ہے وہ ایسے ہی برقرار رہیں گی۔ ناظرین، یہ تھی شخصگام ویلی کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جو آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔